قرآن مجید کا سورہ نمبر 69 سورہ حاقہ۔ سورہ حاقہ کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حاقہ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 69 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 78 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورہ کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس سورہ کا نام حاقہ رکھا گیا ہے، اور عربی میں حاقہ یقینی پیش آنے والی چیز کو کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کی ابتدائی آیات میں قیامت کو یقینی قرار دینے کے بعد 3 مرتبہ مزید تکرار اس کی عظمت اور ہولناکی کو بیان کرتا ہے۔ آیت نمبر 31 سے 34 تک میں اللہ پر ایمان نہ لانے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینے والے شخص پر ہونے والے عذاب کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کو نہ صرف یہ کہ مسکینوں کا خود خیال رکھنا چاہیے، بلکہ دوسروں کو بھی اس امر کی ترغیب دینا چاہیے۔ آیت نمبر 37 کے ذیل میں بعض مورخین کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام کے سامنے لفظ الخاطئون یعنی گناہگار کو الخاطون یعنی چلنے والے پڑھا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے شاگرد ابو الاسود دوئیلی کو حکم دیا کہ قرآن مجید پر اعراب لگائیں تاکہ غیر عرب بھی صحیح تلاوت کر سکیں۔ یاد رہے اس سے پہلے قرآن مجید میں اعراب، زیر، زبر، پیش وغیرہ نہیں لگے ہوئے تھے۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا اس سے قیامت کے دن آسان حساب لیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحاقہ، برحق واقع ہونے والی۔ ما الحاقہ، کیا ہے وہ برحق واقع ہونے والی؟ وما ادراک ما الحاقہ، اور اے مخاطب تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ برحق واقع ہونے والی؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، قبیلہ سمود اور عاد نے کھڑکھڑانے والی قیامت کو جھٹلایا۔ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، پس سمود تو ایک حد سے بڑھے ہوئے حادثے سے ہلاک کیے گئے۔ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، اور بنی عاد ایک حد سے زیادہ تیز و تند اور سرد آندھی سے ہلاک کیے گئے۔ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، اللہ نے اسے مسلسل 7 رات اور 8 دن تک ان پر مسلط رکھا۔ تم اگر وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ اس طرح گرے پڑے ہیں کہ گویا وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ فهل ترى لهم من باقية، تو تمہیں ان کا کوئی باقی بچ جانے والا نظر آتا ہے؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، اور فرعون اور اس سے پہلے والوں اور الٹی ہوئی بستیوں والوں نے یہی خطا کی۔ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، یعنی اپنے پروردگار کے رسول کی نافرمانی کی تو اس اللہ نے ان کو حد سے بڑی ہوئی گرفت میں لے لیا۔ إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية،
اور پانی جب حد سے بڑھ گیا تو ہم نے تم کو یعنی تمہارے آباء و اجداد کو کشتی میں سوار کیا لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اسے محفوظ رکھیں فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة سو جب ایک بار سور پھونکا جائے گا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة اور زمین اور پہاڑوں کو ایک ہی دفعہ پاش پاش کر دیا جائے گا فيومئذ وقعت الواقعة تو اس دن واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی وانشقت السماء فهي يومئذ واهية اور آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اس دن بالکل کمزور ہو جائے گا والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية اس دن تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہ رہے گی فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه پس جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا آؤ پڑھو میرا نام اعمال إني ظننت أني ملاق حسابيه میں سمجھتا تھا کہ میں اپنے حساب کتاب سے دوچار ہونے والا ہوں فهو في عيشة راضية وہ ایک پسندیدہ زندگی میں ہوگا في جنة عالية یعنی اس عالیشان بہشت میں ہوگا قطوفها دانية جس کے تیار پھلوں کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے اور خوشگواری کے ساتھ ان اعمال کے صلے میں جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کہ کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کتاب کیا ہے يا ليتها كانت القاضية اے کاش وہی موت جو مجھے آئی تھی فیصلہ کن ہوتی ما أغنى عني مالية ہائے میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہ دیا هلك عني سلطانية میرا اقتدار ختم ہو گیا خذوه فغلوه پھر حکم ہوگا اسے پکڑو اور اسے طوق پہناؤ ثم الجحیم صلوه پھر اسے جہنم میں جھونک دو ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه پھر اسے ایک ایسی زنجیر میں جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے جکڑ دو إنه كان لا يؤمن بالله العظيم کیونکہ یہ بزرگ و برتر خدا پر ایمان نہیں رکھتا تھا ولا يحض على طعام المسكين اور غریب کو کھانا کھلانے پر آمادہ نہیں کرتا تھا
فليس له اليوم هاهنا حميم بس آج یہاں اس کا کوئی ہمدرد نہیں ہے، ولا طعام إلا من غسلين اور نہ ہی اس کے لیے پیپ کے سوا کوئی کھانا ہے، لا يأكله إلا الخاطئون جسے خطا کاروں کے سوا اور کوئی نہیں کھاتا۔ فلا أقسم بما تبصرون پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون اور ان کی جن کو تم نہیں دیکھتے، إنه لقول رسول كريم بے شک یہ قرآن ایک معزز رسول کا کلام ہے، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے مگر تم لوگ بہت کم ایمان لاتے ہو، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے مگر تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تنزيل من رب العالمين بلکہ یہ تو تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل شدہ ہے، ولو تقول علينا بعض الأقاويل اگر وہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات گڑھ کر ہماری طرف منسوب کرتا لأخذنا منه باليمين تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، ثم لقطعنا منه الوتين اور پھر ہم اس کی رگیں حیات کاٹ دیتے، فما منكم من أحد عنه حاجزين پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ بے شک یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ اور ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ اس کے جھٹلانے والے ہیں، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اور یہ کافروں کے لیے باعث حسرت ہے، وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ اور بے شک وہ یقینی حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عظمت والے پروردگار کے نام کی تسبیح کریں۔